الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ، اللہ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے صاحب ایمان بندے نو اس آیت وچ روزیاں دی فرضیت دا بیان فرمایا ہے۔ بڑی رمز دی بات ہے کہ فرض ایمان والیاں تے ہوئے نے، رکھ دے بھی ایمان والے ہی ہے۔ اور اسی پنجابی زبان وچ کہندے ہونے ہاں کہ روزے طاقت نال نہیں رکھے جاندے، روزے ایمان نال رکھے جاندے۔ ایسی پنجابی وچ کہندے او دی وجہ میں کچھ او بندے تک نہ جڑے اسی تھلے بیٹھے نے، انہوں نے کام کرنے والے نوکر نے، یعنی انہوں نے کام نوکراں کرنے نے، اور وہ ٹھنڈے کمرے چ بیٹھے
لیکن انہاں کو روزہ نہیں رکھیا جاتا. میں وہ بندے بھی تکے نے جڑے انہاں دا کام کردے نے پیڑیاں وچ انہاں وڈیاں بندیاں دا اور پانی لاندے نے مجھاں چراندے نے کنک وڈدے نے اور روزہ بھی رکھ دے. تو اللہ کریم انہاں نو یہ توفیق بخشدا ہے، انہاں نو اتنی قوت دیندا ہے کہ او ماشاءاللہ روزہ رکھ دے. اور روزے دا جدو ایمان نال رکھیا جائے اور اللہ واسطے رکھیا جائے تو جدو بندہ توڑ روزہ چاڑ دے نا تو افطاری دا وقت ہوندا ہے. تو رسول اللہ فرماندے لِلصَّائِمِ فرحتان، روزہ دار نو دو خوشیاں نصیب ہوندیاں. فرحتن فی الافطار، ایک خوشی ہے جدو وہ روزہ پورا کردا ہے تے افطار دے وقت اس نو خوشی حاصل ہوندی ہے کہ میرا روزہ توڑ چڑھیا ہے. ایک اس نو یہ خوشی ہوندی ہے. اور دوسری خوشی اس ویلے ہوئے گی جدو روزے دار نو اللہ تعالیٰ دے انوار دا دیدار کرایا جائے گا. سو عزیزو، روزہ رکھنا اے درویشی ہے. اور نال یہ بھی عرض کراں، اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جڑیاں پہلیاں امتاں سن روزے انہاں تے بھی فرض سن. روزے واحد عبادت نے جیڑی ہر امت تے فرض ہوئی ہے. روزہ وہ عبادت ہے جیڑی ہر امت تے فرض ہوئی ہے اور اے دے طریقے مختلف سن. جدو حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر نو کھا لیا جدے بارے رب فرمایا سی کہ نہ کھایا جائے، لا تقربا هذه الشجرہ، وہ کھا لیا جدوں حضرت آدم نے تو آپ دے وجود دے اندر میلا پن پیدا ہو گیا. جڑا وہ اجلا پن سی وہ ختم ہو گیا. تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیتے اور روزیاں دی برکت نال جڑی او میلا پن سی او روشنی چ تبدیل ہوندا گیا تو پھر نور علی نور ہو گیا. سو اسی اپنے سال دے اندر مختلف اوقات کسی کو کوئی مشکوک چیز کھا لی گئی، کوئی ایسی چیز اندر چلی گئی جڑی نہیں جانی چاہیے. بعد اوقات کسی ایسے گھر چلا گیا جدے حرام ہے سی، اسی تے حلال خوریا ہے لیکن ادو کھا لیا جدے حرام ہے سی تو اندر میلا ہوندا گیا. جدو رمضان دے روزے رکھے تے وہ سارے سال دی میل نکل کے بندہ ایک واری پھر ستھرا ہو گیا پاک. سو ہر صاحب ایمان روزیاں دا رمضان دا اہتمام کر. اور یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بڑیاں سعادتاں والا جڑا ساڈے تے سایہ فگن ہو رہا ہے اور ساڈے کول سانو پاک کرن واسطے آ رہا ہے. سو عزیزو، ایک ہے روزہ رکھنا، بہت بڑی عبادت ہے، میں آگے تو عرض کر رہا ہوں. ایک ہے امیر آدمی دا غریباں دے روزے نو افطار کروانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دار نو روزہ افطار کروائے انہوں اُنّا ہی اجر عطا کیتا جاندہ ہے جتنا روزہ رکھن والے. اور روزہ رکھن والے دے اجر وچ بھی کوئی کمی نہیں کیتی جاندی، ان دا اوتھے ہی رہندا ہے تے افطار کران والے نو روزے جتنا ثواب مل جاندا. سو جدوں
ماشاءاللہ عرب دے اندر ایک کلچر ہے گلف سارے وچ، جیسے یمن ہے، یو اے ای ہے، اور سعودی عرب ہے، شام ہے، یہ گلف کہلاتا ہے نا علاقہ، جو قطر ہے یا دبئی، شارجہ، عجمان، یہ گلف کہلاتا ہے علاقہ۔ تو سعودی گلف دے بندیاں وچ، کویت وچ یا ان علاقے وچ ایک کلچر ہے انہاں دا، کلچر اس چیز نو سدن جڑی رواج وچ داخل ہو جائے، ثقافت وچ داخل ہو جائے تو پھر کلچر بن جاتا ہے، اور اگر دین کلچر بن جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہے کہ دین بندے دے اندر اتنا داخل ہو جائے کہ وہ ساڈا رسم و رواج بھی دین دے مطابق ہو جائے۔ تو انہاں میں ایک کلچر ہے، ایک رسم ہے، اس نو عرب میں سدے نے نقصہ، نقصہ، نقصہ مطلب نقصان، نقصان وچوں نون اور الف کڑیے تے اگے ہلا لیے پھر نقصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، نقصہ، نون کاف سواد ہے، نقصہ، یہ کلچر ہے گلف دا۔ نقصہ دا معنی ہے کمی کرنا، کمی کرنا، گھٹانا، تھوڑا کرنا۔ وہ کی کرتے نقصہ کہ جس بندے نے اپنی ظاہر ہر بندہ اپنی وسعت دے مطابق افطاری دا سامان ظاہر تیار کرتا ہے نا بھائی، وہ جدو سامان تیار کر لیندے نے اور اثر تو بعد وہ اگے رکھ لیندے نے، وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنی افطاری چو تھوڑا تھوڑا نقصہ کر دیں، کہ تھوڑا تھوڑا وہ دے وچوں کڈ لیندے، اگر کھجوراں 5 نے تو وچوں ایک گڑ کڈ لئی، اگر 4 سموسے نے تو ایک وچوں لے لیا، 4 گلاس پانی ہے تو 1 گلاس پانی لے لیا، وہ ساری افطاری چو تھوڑا تھوڑا کم کر کے نا اپنی گلی وچ اس گھر والے نو دیندے نے جڑے گھر اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ افطاری دے ٹائم جانا ہے اور 5-7 منٹ پہلے بوہا کھڑکانا ہے، انہاں باہر آنا تو انہاں کہنا جی اے افطاری ہے۔ تو انتہائی خوبصورت رسم اور ثقافت ہے اور دین ہے۔ اپنے گلی دے محلے دے اپنے گماڈیاں لوگ ویکھنا کہ یار انہاں کو شاید اتنا اچھا انتظام نہ ہوئے تے شیئر کر لیں، تو اس شیئرنگ نو سدے نے نقصہ۔ تو میں عرض کراں گا کہ ہر آدمی جو صاحب استطاعت ہو اس شیئرنگ نو، افطاری دی شیئرنگ نو معمول بناؤ، کہ یہ ساڑھے معمولات میں آ جائے، کہ ایک یہ بھی ساڑھا کلچر ہو جائے کہ اسی اپنا کھانا پینا، اپنی افطاری اپنے بھائیاں نال شیئر کریں۔ سانو اللہ یہ ذوق دے وے، یہ شوق دے وے کہ اسی ایسے ہو جائیے کہ کلیاں کھانا نہ پسند کریے فقط، بلکہ اسی اپنے دوستاں نال بانٹ کے کھائیے کریے۔ اللہ دے محبوب فرما دے جدو رمضان ہوتا ہے نا تو اے تسی سن دے ہونے ہو کہ تنخواہاں بونس وچ کوئی زیادہ دیتیاں گئی، کو رمضان پیکج گورنمنٹ دین دی ہے، تو اس مہینے میں اللہ بھی صاحب ایمان روزہ دارانوں پیکج عطا کر دے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے وچ مومن دے رزق وچ اللہ اضافہ کر دے، وہ دے رزق وچ پہلے نالوں برکت ڈال دیتی جاندی ہے، اضافہ ہو جاندہ ہے، تو ماشاءاللہ برکت حاصل ہوتی ہے اور محسوس کیتی جاندی ہے کہ برکت واقعی ہے۔ اگر اسی محسوس کریے تو یہ ہوندی ہے کہ ہاں یار لگتا ہے کہ کچھ اگے نالوں بڑھ چڑھ گیا۔ سو اے دوستو اور عزیزو، جدو اللہ دی طرف بڑھا دیتا گیا ہے تو یہ مطلب ہے بڑھ گیا ہے، ہن سانو اپنی طرف اضافے کرن دی ضرورت نہیں۔ اگر
کوئی چیز کسی دکان تے پہلے 5 روپے دی ہے تو سانو ہن اپنی چیز اس واسطے 7 روپے دی کرن دی ضرورت نہیں کہ جی اے چونکہ رمضان آ گیا ہے لہذا تھوڑا جہا اسی اضافہ کر دیتا ہے. تو میاں رمضان وچ منافع وچ اضافہ نہ کرو، اللہ دی طرفوں اضافہ ہو گیا ہے. رمضان دے اندر گراں فروشی کرنا، اپنے چیزاں دے دام بلا وجہ ہی اوپر اس وجہ تو کر دینے کہ چونکہ جی رمضان ہے لہذا ہر شے مہنگی ہونی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. رمضان دے اندر غریباں نو سستائی دیا کرو، نہ کہ انتہائی مہنگی کر دیو. ہر چیز مہنگی کر دیں دے لوگ. رمضان آ گیا جی بھائی گل تو مڑ بھی اتھے ہی رہی، سارے مہنگائی کر دیتی تھی، گل تو اتھے ہی رہی. سو بھائی رمضان دے اندر ساڈے بزرگ گل سنا دے کہ ساڈے پنڈ دے نال پرا پنڈ سی، اجے بھی ہے بالکل ساڈے پنڈ دے نال متصل پنڈ، اتھے ایک کھتری سی پارٹیشن تو پہلے. کھتری سمجھ دو نا، ہندو جڑے ساہوکار ہوندے سن نا، ہندو دکاندار، انہوں نے ساڈے علاقے میں ساہوکار کھتری سدیا ہے، کراڑ بھی سدیا ہے، تو اس طرح کے کئی نام پرانے بابے لیندے سن. وہ ہندو سی، وہ دی بڑی بڑی دکان سی، سارے علاقے دے لوگ وہ کو سودا لیندے سن. وہ سود بھی لیندا سی اور سودا دیندا سی. لیکن جدو رمضان آتا سی وہ ہندو مسلمانوں نے کہندا سی کہ ہن میں تواڈے کولوں منافع نہیں لینا، سود نہیں لینا، تے جنہاں نو میں اگے ادھار نہیں سا دیندا، جس روزہ رکھنا ہوے میرے کولوں سودا ادھار لے لوے کہ تساں روزہ رکھنا. وہ ہندو سی. اور جڑا بندہ اس وجہ تو چیزاں مہنگیاں کرتا ہے کہ میں مسلمان ہاں، وہ بندہ سوچے تے صحیح کہ تو کیسا مسلمان ہے. رمضان تے بھائیاں نے سہولت دینی چاہیے، تو انہوں نے وچ اور تنگی دا باعث بن رہے. سو عزیزان محترم، دوستو اور عزیزو، رمضان دے اندر بندے نو نیکیاں دی کثرت کرنی چاہیے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر کر دیندے اور فرضاں دا 70 گنا بڑھا دیندے. یعنی اگر کوئی نفل پڑھے گا تو دا درجہ فرضاں دے برابر ہے، اگر کوئی فرض پڑھے گا تو دے فرضاں نو 70 گنا بڑھا دیتا جائے گا. تسی یہی سمجھ لو کہ جویں اے تے بھئی ایک میلہ لگا ہے نیکیاں دا، لوٹ لگی ہوئی ہے، اور خالق اپنے امنیاں تے مہربان ہو کے انہاں دیاں جوڑیاں خیر نال بھرنا چاہتا ہے. لیکن او اقبال فرماتے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. میں کہندا ہوں نا کہ ایک بندے نے شیطان تو پوچھا بھئی سنیا ہے تو قید ہو جانا ہے رمضان ہے. حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، کہ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیتے جاتے. تو اسے کہا بھئی تو قید ہو جانا ہے، اسے سنیا ہے بھئی رمضان میں تو باہر کوئی نہیں ہوندا. میں تے پھر بھی مسیتے کدی نہیں گیا. یہ بندہ شیطان تو کیا پوچھتا ہے بھئی تو تے قید ہو جانا ہے، میں پھر مسیتے کیوں نہیں جانا؟ میں تے مسجد المڑ بھی نہیں کدی گیا. پھر وہ بھی کوئی شیطان سی، ان کیڑا کسے سکھانا سی. اسے کہا ووٹ انہاں تو منگی دینے جیڑا خطرہ ہوئے بھئی نہ دوجے ہم دینے، اپنے حال تے جا کے آکھن دی نہیں نہ لوڑ ہوندی بھئی تسی ساڈے ووٹ ہو، دیکھ گئی ساڈے نے. کیسے او بندے نے ہن انہاں نے کی آکھیے؟ پھر منتی ہی سمجھ ہوندی ہے بھئی وہاں بھئی شیطان جی بچ گیا ہے. اور میں کہا پھر جڑا بچ ہے وہ کیویں آوے؟ کوئی سمجھ آئیے کیوں بشیر اکبر بھئی شیطان قید ہو گئے پھر جڑے قیدی نے شدے وہ کیویں آن؟
آنا تو انہیں یہ جڑے بھائی جی آزاد ہوئے. آزاد بندیاں دا رخ رمضان وچ مسجد دی طرف ہونا چاہیے. اے نبی پاک سرکار دے غلاموں، اے ساڈا امتحان ہے. 11 مہینے رب سونے فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، میرے بندیا میرے رزق چو دن کھا، رات کھا، صبح کھا، زور ٹائم، جس ٹائم مرضی کھا تے پی. لیکن فمن شہید منکم الشہر، جدو رمضان آ جائے نا، فلیسم، ہن روزہ دار ہو جا. اے بندے ہن روزہ دار ہو جا، ہن نہ کھائیں. بس ایک گل صرف چیکنگ دی ہے بھئی جنہاں نو آکھیا ہے کھاؤ، کھاندے تے پے نے، ہن آکھیا ہے کہ بھئی نہ کھاؤ. ذرا ویکھیے خیر رکدے بھی ہیں یا نہیں. اچھا سن لینا، جنہ مہینہ رک جانا ہے نا، انہاں پورے 11 مہینے تے اس مہینے دا بھی جو حصہ کھانے چ گزارنا ہے، مالک دی بارگاہ چ لکھی جانا ہے بھئی یہ کھاندے بھی ساڈی مرضی نال نے، تے جدوں آکھیے نہ کھاؤ پھر رکدے بھی ساڈی مرضی نال نے. لہذا انہاں دا کھانا بھی عبادت چ لکھو تے نہ کھانا بھی عبادت چ لکھو. تے جدوں اسا رکنا نہیں نا تو انہاں فرمانا ہے اگے بھی اپنی مرضی کردا ہے تے ہن بھی اپنی پیا کردا ہے، ساڈا نہیں. میں مثال دینا ہوں نا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر عالم اسلام دے مجاہد گزرے. انہاں دا ایاز نال بڑا پیار سی. ایاز انہاں دا غلام سی اور اودے نال انہاں دی بڑی محبت سی. تو بادشاہ ہو کے اپنے ہاتھ نال ایک دن خربوزہ کٹیا. انہیں خربوزہ کٹ کے تے اپنے غلام نو دیتا ایاز نو کہ لو ایاز ہے کھا لو. ایاز نے پھڑیا تے بڑی رغبت نال کھا لیا، مزہ لے. انہیں پھر کٹیا کہ ایاز نو بڑا مزہ آیا، پھر دیتا وہ پھر کٹدا رہا. ایاز صاحب کھاندے رہے، جدوں آخری ٹکڑا رہ گیا نا تے سلطان نے وہ ٹکڑا اپنے منہ وچ پایا. عادتاً ایسا بندے کر لیتے. وہ جدوں اس ٹکڑا منہ وچ پایا نا تو اس تھوک دیتا کہ یارے تے تم ہے تے تو خربوزہ سمجھ کے میں دیتا ہے تے تو کھاندے ہی گیا اتنا کڑوا، کہ تو دسیا کیوں نہیں بے کڑوا ہے؟ خربوزہ کڑوا ہے دسیا کیوں نہیں؟ واہ ایاز میں تیرے انداز تو تے ادا تو صدقے جاواں. انہاں کیا ساری زندگی اس سے ہاتھی چو مٹھا کھاندا رہا تے جے ہن پہلی واری کڑوا آ گیا تے ہن پیچھے ہٹاندا تے محبت دی توہین ہو جانی سی. میں ہاتھ ویکھیا ہے. حضرات محترم، جدو 11 مہینے جو اللہ فرماندا رہی کھا تے تو کھاندا رہے ہیں، ہن جے 12ویں مہینے ہو سکیا روک. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اے بندے جدو مہینہ رمضان دا چڑھ جائے ہن رک جائیں، میرے حکم دا پابند ہو جائیں. جو کتنا بدبخت ہے جڑا پھر بھی نہیں رکدا. اگر کوئی اپنے رب دا کامل بندہ اور حضور دا سچا غلام ہوئے گا تو رکے گا، تو یقیناً رکے گا. کوئی میں مثال نہیں دے رہا، بات سمجھا رہا. تو اسی یہ ویکھیا ہونا ہے، کئیاں بندیاں خود بھی ویکھیا ہونا ہے، مشاہدہ کیتا ہونا ہے، کئیاں سنگیاں نے مشاہدہ کیتا ہونا ہے کہ کچھ بندیاں نے پالتو کتے رکھے ہوندے. اے تسی مشاہدہ کیتا ہونا ہے، میں بھی کیتا ہے اپنی آنکھاں نال، تے تساں بھی شاید کیتا ہوئے. وہ رکھے ہوندے نا تو روٹی رکھ دیندے تے وہ آندے نو، وہ روٹی نہیں کھاندے. حالانکہ وہ جانور ہے، حالانکہ وہ ڈنگر ہے، حالانکہ وہ پلید ہے، لیکن وہ آندہ ہے نو، روٹی پئی دا دل ہے وہ بیٹھا رہے گا. جدوں اس نے آزما لینا ہے کہ نہیں ہلدا پھر وہ آکھے گا یس، وہ تاں کھائے گا. اور اگر ایک لقمہ کھا لے گا تو آکھے گا نو، وہ پھر چھوڑ دے گا. میں کہ یارا ڈنگر ہی، لیکن اپنے مالک دی نو اور یس دے، نو اور یس دے تابعداری دکھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا یا نہ ایسا؟ آپ نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہوئے گا
کہ کتا اپنے مالک دی یس اور نو تے یس اور نو کر رہا ہے، وہ کیسا رب دا بندہ ہے جڑا آندا ہے میں اشرف المخلوقات ہاں، میں رب تے ایمان لے ہونا نا. لیکن جدو تیرا اللہ فرما رہا ہے کہ دن چڑھ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، نو جیڑا پھر کھاندا ہے میں انہوں کی آکھاں، وہ دے وچ تے اس ڈنگر نالوں بھی تھوڑا شعور ہے، وہ دے وچ تے اس ڈنگر نالوں بھی تھوڑا شعور ہے، کیونکہ اس ڈنگر وچ بھی جانور پلید ہے اتنا شعور ہے کہ جے مالک آکھے نا نو تے پھر نہ کھانا وفاداری ہوندی ہے. ہائے مالک آکھے نا نو تے پھر نہ کھانا وفاداری ہے، جدو مالک آکھے کھا لے تے پھر کھانا وفاداری ہے. سنو سنو بسم اللہ سنو اور یاد فرماؤ بیلیو بابیو، مسئلہ سمجھو. جدو افطاری دے وقت کھانا ہوندہ ہے نا سامنے، کھانا سامنے ہوندہ ہے، شربت ہوندہ ہے، پانی ہوندہ ہے، ہر چیز ہوندی ہے. ہائے ہائے اور وہ بندہ کلا بیٹھا ہوندہ ہے، انہوں کوئی نہیں تکدا پیا ہوندہ. تے اللہ فرماتے ہیں فرشتیو اے بندہ کیوں نہیں کھاندا؟ یا اللہ تیرے حکم دا انتظار کر رہے. ہائے 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 یا اللہ اس بندے نے کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی، ایون کہ جبر نالتے اللہ بھی نہیں روکیا. اگر کوئی روزہ توڑنا چاہے تو جبرن اللہ بھی منع نہیں کرتا کہ بھئی جبر ہے کوئی نہ، کوئی جبر نہیں، جبر نہیں، محبت ہے. روزہ جبر نہیں، روزہ محبت ہے. ایک ہوندہ ہے نا جبرن کسی نے باقا ملا، نہیں جبر نہیں، اختیار ہے. جدو وہ بیٹھا ہوندہ ہے نا تو اختیار ہوندیا نہیں کھاندا، پیاس ہوندیا نہیں پیندا، بھوک ہوندیا نہیں کھاندا، تو مالک اس ویڑے راضی ہو جائے کہ اے بندہ میری رضا دی خاطر سامنے نعمتہ رکھ کے بیٹھا ہے اور اڈیق دا پیا ہے کہ کدو مالک دا حکم آوے تے میں کھا لواں. اس ویڑے ساڑھے جہاں تے وہ راضی ہو جاندہ ہے کہ ہین پاویں جیویں دے بھی پر میری یس نو نو سمجھ گئے. ہائے ہائے عزیزان من حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جن دکھا وچ سونا راضی تے میں سکھ دکھا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. اب بندہ ہوئے جڑا مالک دی رضا تے راضی ہو جائے. اے میرے عزیزو میرے دوستو، نہ روزہ صحت نہ رکھیا جاندہ ہے، نہ روزہ قوت نہ رکھیا جاندہ ہے. روزے دا تعلق ایمان نال ہے. روزے دا تعلق میں عرض کرنا تو میں میرے جڑے سنگی واقع فیال نے انہوں نے پتہ ہے میں شوگر دا مریض ہوں. بی پی بھی میرا پرابلم ہے، شوگر بھی پرابلم ہے، کچھ خون دے اندر تھوڑی کریسٹرول دی مقدار بھی زیادہ ہے. تو اتنے سارے پرابلمز نے اور میں پانی نہ پیواں تو میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاندی ہے. ہر سال رمضان تو بعد میں ایک باری اپنے گردیاں دا بھی علاج کرانا پہندا ہے ہلکا پھلکا کہ ڈی ہائیڈریشن دی وجہ تو انہیں بھی تھوڑی بہت پرابلم آ جاندی. لیکن میں مسجد وچ بیٹھ کے کہنا مینوں عید دی ایڈی خوشی نہیں ہوندی جڈی رمضان دے آن دی خوشی ہوندی. میرے دل میں اس چیز دا اتنا مطلب محبت ہے میرے دل دے اندر اور اتنا میں شوق ہے اس چیز دا کہ یا اللہ شکر ہے تو ساڈے جہاں گناہگاراں تے راضی ہون والا مہینہ آ گیا ہے، سانو روزہ رکھن دی توفیق دینی ہے. میں پھر رکھ ہی دینا. بھوک زیادہ لگ دی ہے، پیاس زیادہ لگ دی ہے، نو ڈاؤٹ ایسا ہوندہ ہے، لیکن میں مڑ بھی رکھنا اور اللہ سن توفیق دیندہ ہے رکھنے ہاں. بھائی جی یہ دا مطلب کی ہے
یہ مطلب یہ ہے کہ اگر تواڈے اندر ایمان ہے اور تانوں شوق ہے اور تانوں محبت ہے رمضان نصیب ہے تو اللہ تانوں رکھن دی توفیق دے۔ وہ کتنے خوش نصیب بندے جنہاں تے رمضان المبارک دا مہینہ طلوع ہے اور انہوں نے رب ذوالجلال نے توفیق بخشی ہے کہ وہ رمضان دی آمد وچ رمضان شریف دے مبارک مہینے وچ ایک خوبصورت لمحات ویکھن گے کہ سامنے کھانا رکھ کے بیٹھے ہون گے اور رب دی رضا دا انتظار کر کہ جدو مالک دا حکم ہوئے گا میں پھر روزہ پھر کھولاں گا۔ تو بھائی اور عزیزو روزہ ایمان دی قوت نال رکھیا جاتا، اگر تواڈے اندر ایمان دی طاقت ہے تو تسی روزہ رکھو گے۔ اچھا پیاس لگ دی تو بھائیا جے پیاس نہیں لگنی تو پھر روزہ کی ہے؟ جی بھوک بڑی لگ دی، بھئی اگر بھوک ہی نہیں لگنی تو پھر کی روزہ ہے؟ بھوک لگے پیاس لگے دماغ گھومے گا تو راضی ہوئے گا۔ جدو دماغ گھومے گا نا جیسی پانی نہیں پیاں گے وہ تو راضی ہوئے گا کہ اے ہی میرا بندہ جنہا ہر چیز، حالانکہ وہ چاہے تو جا کے فریجی چو کر لیا پانی پی لے، کوئی تکتا ہے، یہی وجہ ہے اللہ نے ہر عمل دی جزا جنت رکھی ہے لیکن روزے دی جزا جنت نہیں، جنت والا ہے۔ باقی اعمال دی جزا جنت، نماز دی جزا جنت، حج دی جزا جنت، لیکن روزہ فرما الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ بھائی جنت ہو رہے تے جنت والا مل جانا اے ایاز جڑے نا ایاز وہ دے تو پھر لوگ حسد کر دے سن کہ بادشاہ دے نال بڑی محبت کر دے، یہ ہن بھی ہوندہ ہے۔ ایاز نال لوگ حسد کرتے تھن تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وزیر تے اسی دنیا تے بھی اے پھر وکھرے پیار دی کی وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا دساں گے۔ بادشاہ دربار آیا تو جدو انٹر ہون لگا نا اسا کہا کہ تھال بھر کے زرو جواہرات دے لے آؤ، وہ لے کے آئے تو بادشاہ ایڈو بھی مٹھی بھری تے ایڈو بھی اپنے اتو انج کر کے سوڑ دی تو کہنے لگے کہ جیڑا جتنے اٹھا لے اتنے ہوں دے۔ پھر دربار اشتے وزیر امیری ہے سارے چگن لگ پہ وہ انج سٹدا گیا تے لوگ چگ دے گئے، وہ سٹدا گیا لوگ چن دے گئے۔ جدو وہ تخت تے پہنچے نا دربار ایچو گدر کے تے سارے کونے ایچو اگو پیچھو ٹوٹ کے چگ دے پہ آئے تے جو اس نظر پھیر کے ویکھیا تے ایاز پیچھے سے۔ بادشاہ سارے نے بلا لے تو کیا ہاں ایاز بھئی میں اے زرو جواہرات ہیرے پھینکے نے سارے اٹھان لگ پہن تو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو ایاز بولے حضرت جنہاں نے ہیریاں دی ضرورت سی وہ ہیرے چگ رہے، میں ہیریاں دی نہیں ہیرے والیاں دی ضرورت ہے، تو میں تے انہوں دے پیچھے پیچھے ہی۔ سو دوستو اور عزیزو اگر جنت ملے تو سبحان اللہ، لیکن جنہاں نو جنت والیاں دی رضا چاہی دی ہوئے انہاں واسطے رمضان آ گیا۔ سو اپنے سارے سنگیاں نوے آکھاں گا کہ رمضان دی تیاری کرو بڑھ چڑھ محبت نال پیار نال عشق نال رمضان دی تیاری کرو، اپنے کچھ کم چھڑ دیو کہ وہ رمضان کو بعد کر لیں، کچھ چھتی چھتی نمٹا لو اور رمضان دے اندر جڑا فالتو وقت تو مل جائے اوقات ظاہر ہے پھر پہلے بندے دے ہوندے نے وہ کم چھوڑ کے تو اس وقت دے اندر قرآن کریم دی تلاوت دا معمول بڑا۔ ساڑھے بندے بڑے سطحی جائے ذہن دے مالک ہوندے سطحی، اے پہلی تراویح آئے گی نا تو مزید پچھلی دیوار تائیں بھری ہوئے گی، دوجے دن 2 صفحہ، تریجے دن 3 صفحہ، او ہفتہ بھی نہیں لگتا تے صرف وہ معمول دے نمازی ہوندے، دوجے سارے پھر کرنٹ اڑ جاندے نے، وہ یہ رمضان والا کام تے لمحہ ہے، پھر آخریاں 2 تراویحاں پھر آ جاندے، وہ پھر 27 رمضان نو پھر تشریف لے ہوندے اور پھر وہ بھی آندے نصیبی بڑے ماشاءاللہ اچھے بندے ہیں۔ تو میں انہوں نے بھی کچھ نہیں آندہ جو اچھے نہیں نہیں اچھے، میں ضرور رکھاں گا اصلی اچھے ہونے کہ نہ پورا رمضان اللہ دی رضا دی خاطر گزار